اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطامۃ الکبریٰ، جب ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی یعنی قیامت، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ موت اور ہلاکت کے وہ اوقات علیہ جو خون کی رگوں اور گوشت کے ریشوں کے اندر سے انسانوں کی جانوں کو کھینچ لیتے ہیں اور آبادیاں اجاڑ اور زندگیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، وہ ارواح حروب و قتال جو زندگی کے لیے موت کا اور آبادی کے لیے ویرانی کا دروازہ ایسی عجلت اور ایسی آسانی سے کھول دیتی ہے، گویا کسی لپٹے ہوئے بند کو کھول دیا گیا ہو۔ وہ ہلاکت اور موت کی عظیم الشان چیزیں جن پر انسان پاش توپیں لدی ہوئی ہیں اور آگ اور خون کے خونخوار درندے ان پر سوار ہے، اور جو سمندروں میں تیرتی پھرتی ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتی ہیں تاکہ اپنے اپنے شون و امور کی تدبیر کریں، ان سب کی چھائی ہوئی ہیبت اور پھیلی ہوئی وحشت کی قسم، اور ان کی پھیلائی ہوئی موت اور برسائی ہوئی ہلاکت کی گواہی کہ عرض الہی کا امن ڈوب گیا، انسانیت کی بستی اجاڑ ہو گئی، نیکی کا گھر لوٹ لیا گیا اور دنیا مثل اس بیوہ کے ہو گئی جس کا شوہر زبردستی قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے یتیم بچوں پر رحم نہ کیا گیا ہو۔ اب وہ اپنے لٹے ہوئے سنگھار پر ماتم کرے گی اور اپنی پھٹی ہوئی چادر کو سر سے اتار دے گی، کیونکہ اس کا حسن زخمی ہو گیا، کیونکہ اس کا شباب پامال کر دیا گیا، اور اس لیے کہ اس کے فرزندوں نے اس پر تلوار اٹھائی، اور اس لیے کہ اس کے دوستوں نے اسے کچل دیا، بس زندگی کی جگہ موت، عیش و سلامتی کی جگہ اضطراب، نغمہ و نشاط کی جگہ شور ماتم، زمزمہ سنجی کی جگہ نوحہ خوانے، آب زندگی کی جگہ بحر خونین، بستیوں کی جگہ قبریں، اور زندگی کے کاروبار اور بازاروں کی چہل پہل کی جگہ موت کے جنگل جن میں وہ لاشیں سڑیں گی، اور ہولناک سمندروں کے وہ خونی طوفان جن میں انسان کی لاشیں مچھلیوں کی طرح اچھلیں گی، اور اس دنیا کے بڑے بڑے مغرور شہروں کے بسنے والوں، کل تک تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا، تا زندگی پر گھمنڈ اور مغرور تھے، پر آج تم موت کے کھلونے ہو جنہیں بگاڑ دیا جائے گا، اور پھر اے وہ کہ تمدن کی بہشت، علم کے مرغزار
اور عیش و نشاط کی زندگی اور حیرت آباد اور عجوبہ زار تھے۔ تم کل تک دوسروں کی موت و ہلاکت کی خبریں سنتے تھے، مگر آج تمہاری ہلاکت کی خبریں پڑھی جائیں گی۔ کل تک تمہارے پاس قرۂ ارض کی مصیبتوں کا قلم تھا، پر آج تمہاری مصیبتوں کی تاریخیں مدون ہوں گی۔ تم کل تک دوسروں کے لیے آگ سلگاتے تھے، پر آج تمہارے لیے جہنم بھڑک رہی ہے۔ تم کل تک ضعیفوں اور ناتوانوں کے لیے درندے تھے، پر آج درندوں میں خود چل گئی، اور بھیڑیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پنجہ مارا۔ تم کل تک دنیا کے لیے موت کی بجلی اور ہلاکت کی بدلی تھے، پر آج کوئی نہیں جو تم کو ہلاکت کی بارش اور بربادی کے رعد و برق سے بچا سکے۔ کل مشرق کی بربادیوں کا تماشا تم نے دیکھا تھا، آج وہ تمہاری ہلاکت دیکھ رہا ہے۔ پس آج کا دن وہ دن ہے کہ مسلمان ارباب کفر پر ہنستے ہیں اور امن و راحت سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ پایا۔ سورۃ التفیف، العجل العجل، الساعۃ الساعۃ۔ ہاں، ایک وقت آنے والا تھا اور وہ آ گیا، ایک یوم الفصل تھا جس کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ پرانی پیشن گوئیوں میں کہا گیا تھا کہ آفتاب مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب مغرب سے نکل چکا ہے اور توبہ کا دروازہ کہ فقط مایا امیدواری معبد بختان عالم بود روز بروز ہم پر بند ہو رہا ہے۔ پس وقت آ گیا ہے کہ جس کو اٹھنا ہے اٹھے، جس کو چلنا ہے چلے، جس کو اپنے روٹھے ہوئے اللہ سے صلح کر لینی ہے کر لے، اور جس کو اللہ کے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت پکڑنا ہے پکڑ لے، کیونکہ ساعت آخری، نتائج سامنے، مہلت قلیل اور فرصت مفقود ہے۔ اے بنی نوع انسان، جب اپنے خالق و مالک اللہ کے حضور کھڑے ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ ہم میں ایک روح بھی ایسی نہ ہو جو تڑپتی نہ ہو، ایک آنکھ بھی ایسی نہ ہو جس سے آنسوؤں کے چشمے نہ بہہ رہے ہوں۔ یاد رکھو، دل کی آہوں اور آنکھوں کے آنسوؤں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہو سکتا۔ بس جس طرح ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کریں اور اسے منا لیں، کیونکہ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اسے غصہ دلایا اور اس کے پاک حکموں کی پرواہ نہ کی، اور ہم یوں پکاریں، اے پروردگار، ہم نے تیرے عہد کی پرواہ نہ کی اور اپنی بدعمالیوں سے تیری مقدس زمین کو ملوث اور گھناؤنا کر دیا۔ لیکن اب ہم اپنی سزاؤں کو پہنچ چکے اور ہم نے بڑے سے بڑا دکھ اٹھا لیا۔ ہم مثل یتیم
لڑکوں کے ہو گئے ہیں جن کے والدین کو ان سے جدا کر دیا گیا ہو، کیونکہ اے اللہ تو ہم سے راضی نہ رہا اور ہم غمگینی اور رسوائی کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ یا حیو یا قیوم، اب ہم پر رحم کر، ہمارے قصوروں کو معاف کر اور ہم سے منہ نہ موڑ۔ گو ہماری خطائیں بے شمار ہیں، لیکن ہم سب تیرے ہی نام سے مسلمان کہلاتے ہیں اور تیری راہ میں دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اے ستار و تواب الرحیم، کیا ہمارا غم دائمی ہے؟ کیا ہماری خزاں کے لیے کبھی بہار نہیں آ سکتی؟ اور کیا ہمارے زخم کے لیے کوئی مرہم نہ ہوگا؟ اے نسل ابراہیمی کے امیدگاہ، تو ہمیشہ کے لیے ہمیں نہ بھول اور ہمیں اپنی طرف لوٹا لے۔ ہم تجھ سے ہمیشہ بھاگے ہیں، مگر اب ہم تیری طرف لوٹ آئیں گے، کیونکہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملی۔ تو ہمیں صداقت اور نیکی کے لیے چن لے اور اپنی ہدایت و عدالت کی تبلیغ کا بوجھ پھر ہماری گردنوں پر ڈال۔ دنیا آج انتہائی ترقی کے بعد بھی امن و عدالت کے لیے ویسی ہی تشنا ہے جیسی ظہور صداقت کبریٰ کے اولین عہد جہالت میں تھی۔